نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم النبي أولى بالمؤمنين من أنفسهم وأزواجه أمهاتهم وقال النبي صلى الله عليه وسلم لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من ولده ووالده والناس أجمعين أو كما قال عليه الصلاة والسلام آئے دنیا میں بہت پاک و مکرم بن کر، آئے دنیا میں بہت پاک و مکرم بن کر، کوئی آیا نہ مگر رحمت عالم بن کر۔ مہمانان عظام، علماء کرام اور عزیز ساتھیوں، مذاہب عالم کا منصفانہ اور غیر جانبدارانہ تجزیہ یہ بتاتا ہے کہ اسلام ہی امن و امان کا نقیب اور صلح و آشتی کا علم بردار ہے۔ اسی لیے ہر مسلمان کا عقیدہ ہے کہ تمام انبیاء کرام قابل احترام اور لائق تعظیم ہیں۔ یہی نہیں بلکہ ان پر اور ان پر اتاری جانے والی تمام کتابوں پر بھی ایمان لانا لازم اور ضروری ہے۔ اللہ اور اس کے رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت اور عقیدت اسلام کا جز ہے۔ ان کی فرما برداری و اطاعت تکمیل ایمان کا سبب ہے۔ ان سے وفاداری و شیفتگی اسلام کی اساس اور اہل اسلام کی شناخت ہے۔ ناموس رسالت کا تحفظ اور عظمت رسول کا تصور اربوں مسلمانوں کی رگوں میں خون بن کر دوڑنے والا و ناقابل تسخیر جوہر ہے، جو فدائیان نبوت اور شہدائیان رسالت کے نزدیک تکمیل ایمان کی بنیادی علامت سمجھا جاتا ہے۔ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت اللہ کی اطاعت ہے۔ قرآن مجید میں اطاعت و اتباع کے ساتھ ساتھ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی آداب و تعظیم و تکریم کو بجا لانے والوں کی تاکید کی گئی ہے۔ آداب و تعظیم بجا لانے والوں کی تحسین کی گئی، انہیں اجر عظیم اور بخشش کی نوید سنائی گئی، جبکہ اس کے برعکس آداب و تعظیم سے غفلت کرنے والوں کی تنبیہ کی گئی اور دردناک عذاب کا انجام بھی سنایا گیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ایذائے پہنچانے والوں اور گستاخی کرنے والوں کے لیے بھی سخت احکامات نازل ہوئے۔ یہی وجہ ہے کہ صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کی زندگیاں اس کے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم اور ادب مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم سے عبارت ہیں۔ مثلا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا خون مبارک زمین پہ نہ گرنے دینا، وضو کا پانی زمین پہ نہ گرانا بلکہ اسے اپنے اجسام پر ملنا، اپنے منہ مبارک کو سنبھال کے رکھنا، حتیٰ کہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے لعاب شریف شفا اور برکت حاصل کرنا۔ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت و تکریم ہر مسلمان کے لیے سرمایہ حیات ہے۔ اس کے بغیر کوئی مسلمان ایمان کا تصور نہیں کر سکتا۔ یہی چیز اہل اسلام کو دنیا کی دیگر مذہبی روایات سے ممتاز کرتی ہے۔ اہل اسلام کا یہ تہذیبی سرمایہ ہمیں اندھیروں میں روشنی دکھاتا ہے اور مایوسی سے نجات دلاتا ہے۔ جب تک مسلمان کا دل اس جذبے سے سرشار آباد رہتا ہے، وہ کبھی اغیار سے مغلوب نہیں ہوتا۔ یہی تہذیبی دولت و سرمایہ کی تپش و حرارت سے مسلمانوں نے 1000 برس سے زائد تک دنیا کے سامنے علمی، عملی، معاشی، ریاستی، فکری و فنی محیر العقول کارنامے سر انجام دیے۔ یہی وجہ ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت و تکریم کی۔ دنیا کے سامنے جب دشمنوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخی کی اور آپ کی عزت کو مجروح کرنے کی کوشش کی گئی تو ہر دور میں اس کا مسکت اور منہ توڑ جواب مسلمانوں کی طرف سے دیا گیا، تاکہ اس طرح کی حرکت گستاخ دوبارہ نہ کر سکے۔ حضرات، آپ سب جانتے ہیں گزشتہ جنہوں نے ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے شان اور آپ کی ذات میں گستاخی کرنے بلکہ بہت بڑے ظلم کا ارتکاب کرنے کا اعلان کیا ہے۔
ان کو کیا پتا کہ ساری دنیا مل کر بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی توہین کرنا چاہیں نہیں ہو سکتی۔ کسی نے کہا کیوں نہیں ہو سکتی؟ اس لیے نہیں ہو سکتی کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا نام محمد ہے اور محمد کا معنی تعریف کیا ہوا، تو یار مذمت ہو ہی نہیں سکتی۔ اور اگر کوئی دنیا کا خود چاہے گا مذمت کرنا تو کس چیز کی مذمت کرے گا؟ اتنا حسین کوئی پیدا ہی نہیں ہوا ہے، کس چیز کی کرے گا؟ اتنا خوبصورت تو کوئی پیدا ہی نہیں ہوا ہے، مذمت کس چیز کی کرے گا؟ اتنا بلند اور برتر، اعلیٰ اور عرفہ، کامل اور اکمل اس دنیا میں آیا ہی کوئی نہیں ہے۔ اس کے علم و حکمت، تدبر، وسیلت و وسالت کا کوئی انکار کر ہی نہیں سکتا۔ وہ تو وہ ہے جس کی طرف دشمن ان کی سیرت و صورت پر انگلی نہیں اٹھا سکتا۔ ویسے تو دنیا میں جتنے بھی نبی آئے ان کی سیرت و صورت پر انگلی اٹھائی نہیں جا سکتی۔ ارے جو نبیوں کا امام ہے، کائنات کا سردار ہے، جو ساقی کوثر ہیں، جو شافع محشر ہیں، وہ روح ورا ہے، وہ ذوح ورا ہے، وہ محمد مصطفیٰ ہے، وہ احمد مصطفیٰ ہے، شمس دعا ہے، رحمت للعالمین ہے، وہ خاتم النبیین ہے۔ ارے وہ حسن کائنات، جمال کائنات، علوم کائنات، دبدبائے کائنات، چمک کے کائنات، دمک کے کائنات، عصمت کا وصال، عظمت کی بقائے امت بقائے کائنات ہے، جس کے وجود پر کائنات بنائی گئی تو کس کی مذمت کرے گا؟ دنیا کے سارے لوگوں تم ایک طرف بھی ہو جاؤ، محمد مصطفیٰ کی مذمت نہیں ہو سکتی۔ کسی نے کہا کیوں نہیں ہو سکتی؟ میرے رب نے کہا وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ، محبوب میں نے آپ کا ذکر اونچا کر دیا۔ عرش سے اونچا ہے، فرش سے اونچا ہے، جہانوں سے اونچا ہے، نبیوں سے اونچا ہے، رسولوں سے اونچا ہے، پیغمبروں سے اونچا ہے، کائنات سے اونچا ہے، خلقت سے اونچا ہے۔ ارے توجہ کر، وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ، محبوب میں نے آپ کا ذکر اونچا کیا۔ ارے اونچا کیا کس نے ہے؟ جو خود سب سے اونچا ہو۔ بلند کیا کس نے؟ جو خود سب سے بلند ہو، جس کی بلندی کی بات رب نے کی، جسے رب نے کہہ دیا الم نشرح لک صدرک، جس کے سینے کی بات قرآن نے کی، جس کی عظمت کی بات قرآن نے کی، جس کے چہرے کی بات قرآن نے کی، جس کے زلفوں کی بات قرآن نے کی۔ دنیا بننے سے پہلے اور دنیا بننے کے بعد جس کی آواز گونجتی ہو، کائنات بننے سے پہلے جس کے چرچے ہو، کائنات بننے کے بعد جس کے چرچے ہو، جس کی تعریف ہوتی ہو، تم کیا اس کی مذمت کرو گے؟ دنیا بھر کے توہین کرنے والے لوگوں میری بات غور سے سننا، اگر نام محمد اس دنیا میں باقی نہیں رہا تو تمہاری حکومتیں، تمہاری وراثتیں، تمہاری ترقیاں، تمہارا عروج اس دنیا میں باقی نہیں رہے گا۔ یہ دنیا کا وجود کس سے ہے؟ اگر نام محمد کی عزت نہیں رہے گی تو اس دنیا میں کسی کی بھی عزت نہیں رہے گی۔ اے دنیا کفر کے لوگوں، اللہ کے رسول ہمارے دلوں میں بستے ہیں، ہم ہر چیز قربان کر سکتے ہیں، رسول اللہ کی توہین برداشت نہیں کر سکتے۔ اگر اس دنیا میں امن سے رہنا چاہتے ہو تو میرے حبیب کی عزت کرنی پڑے گی، آمینہ کے لال کی عزت کرنی پڑے گی، رسولوں کے امام کی عزت کرنی پڑے گی، کائنات کے مقتدا کی عزت کرنی پڑے گی، اس کائنات میں آنے والے ابو بکر عمر کے پیغمبر کی عزت کرنی پڑے گی، حسنین کے نانا کی عزت کرنی پڑے گی، ورنہ اس کائنات میں چین سے ہم نہیں رہیں گے تو اس کائنات میں چین سے کوئی رہنے والا نہیں ہے۔ کچھ بات تو ہے کہ مٹتی نہیں ہستی ہماری، کچھ بات تو ہے کہ مٹتی نہیں ہستی ہماری، صدیوں راہ دشمن دور زماں ہمارا، توحید کی امانت سینوں میں ہے ہمارے، آسا نہیں مٹانا نام و نشاں ہمارا۔ یونان و مصر و روما سب مٹ گئے جہاں سے، یونان و مصر و روما سب مٹ گئے جہاں سے، اب تک مگر ہے باقی نام و نشاں ہمارا۔ وآخر الدعوان الحمدللہ رب العالمین۔